الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء فقال رجل يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحم الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آج جمعۃ المبارک، چونکہ جمعے کے دن مانسہرہ خانقاہ اشرفیہ گلشن چشتیہ میں عصر سے مغرب تک حلقہ ہوتا تھا، اب موجودہ حالات کے پیش نظر جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا کے تناظر میں وہ حلقہ موقوف ہے، اور ہمارے شیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا محمد بلال صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے تمام مریدین متعلقین کو یہ حکم ہے کہ وہ جمعے کے دن اپنے گھروں میں 1 گھنٹے کا حلقہ عصر اور مغرب کے درمیان لگائیں۔ اس وقت پردے کے موضوع پر بیان ہوگا، جو آیت مبارکہ بلکہ 2 آیات جو پڑھی ہیں اور 1 حدیث مبارکہ جو پڑھی گئی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل للمؤمنین، فرما دیجئے ایمان والوں کو، یغضوا من ابصارہم، وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کریں اپنے ستر کی، اپنی شرمگاہوں کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اس میں خوب ستھرائی ہے ان کے لیے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں، بما یصنعون، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور فرما دیجئے ایمان والی عورتوں سے، یغضضن، کہ وہ نیچی رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور تھامے رکھیں اپنے ستر کو، وَلَا يُبْدِينَ، اور نہ دکھلائیں، نہ اظہار کریں اپنی زینت کا، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو کھلی ہوئی ہے اس میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ، اور ڈال لیں، بِخُمُرِهِنَّ، چادریں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو نہ کھولیں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے خامند کے سامنے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے، او آباء بعولتہن، یا اپنے خامند کے باپ کے سامنے یعنی سسر کے سامنے، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے کے سامنے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے خامند کے بیٹے کے سامنے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھتیجوں کے سامنے۔ یہ محرم رشتہ داروں کا بیان ہو رہا ہے۔ او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے، عورتوں کے سامنے یعنی عورتوں سے، عورت کا عورت سے پردہ نہیں ہے، او ما ملکت ایمانہن، یا جو ان کے ہاتھ کا مال ہے، مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ جن کے، یعنی جو غلام ہیں ان سے پردہ نہیں ہے،
او التابعین یا کاروبار کرنے والوں کے سامنے، جو گھر میں خادم اور نوکر چاکر ہیں، غیر اول الاربات جو مرد کے کچھ غرض نہیں رکھتے، من الرجال مرد، وہ مرد جو گھر میں کام کاج کرنے والے جو نوکر ہیں، جو کوئی غرض نہیں رکھتے عورتوں کے ساتھ، جن کو عورتوں کے جو معاملات ہیں ان کی کوئی فکر وغیرہ جن کو نہیں ہے، او الطفل الذین یا لڑکوں کے سامنے، الذین لم یظہروا جنہوں نے نہیں پہچانا، علی عورات النساء عورتوں کے بھید، ولا یضربن بارجلہن اور نہ ماریں زمین پر اپنے پاؤں کو، لیعلم کہ معلوم ہو جائے، ما یخفین جو چھپاتی ہیں، من زینتہن اپنی زینت، پاؤں کو زمین پر مار کر نہ چلیں زور سے، یا ایسا پازیب وغیرہ نہ پہنیں جس کی آواز غیر محرم مردوں تک جائے اور وہ اس کی زینت کی طرف متوجہ ہوں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور توبہ کرو اللہ کے سامنے سب مل کر، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پردے کو بیان فرمایا ہے، اور جو محرم رشتہ دار ہیں ان محرم رشتہ داروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو مردوں کو حکم ہے، اور پردے کی جو آیات ہیں، پردے کے جو احکام ہیں، پردے کے احکام کی پہلی آیات وہ ہیں جو سورہ احزاب میں ام المومنین حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے کے وقت نازل ہوئیں۔ ابتدائی آیات وہ ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ آیات 3 ہجری میں نازل ہوئی ہیں پردے کی، اور بعض فرماتے ہیں کہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہیں۔ روح المعانی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ذی قعدہ 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پہلی آیت حجاب اسی موقع پر نازل ہوئی۔ اور سورہ نور کی یہ آیات جن کی تلاوت ابھی کی گئی ہے، یہ واقع افک کے ساتھ نازل ہوئی ہیں، جو غزوہ بنی مصطلق یا غزوہ مریسہ سے واپسی میں پیش آیا۔ یہ غزوہ 6 ہجری میں ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سورہ نور کی آیات پردہ و حجاب نزول کے اعتبار سے بعد میں آئی ہیں۔ سورہ احزاب کی 4 آیتیں جو پردے اور حجاب سے متعلق ہیں، وہ نزول کے اعتبار سے ان آیات سے مقدم ہیں، اور شرعی پردہ کے احکام اسی وقت سے شروع ہو چکے تھے جب کہ سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئیں۔ اس لیے حجاب اور پردہ یہ قرآن مجید کا اور احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح حکم ہے جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کا حکم ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح ایک مسلمان خاتون کے لیے پردہ کرنا بھی فرض ہے۔ جتنے بھی غیر محرم رشتہ دار ہیں ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ چچا زاد ہے، ماموں زاد ہے، خالہ زاد ہے، شوہر کا پھپھا ہے، شوہر کا خالو ہے، شوہر کا بھتیجا ہے، شوہر کا بھانجا ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے، جتنے بھی غیر محرم رشتہ دار ہیں ان سے پردہ کرنا ایک مسلمان خاتون کے لیے اسی طرح فرض اور ضروری ہے جس طرح نماز اور زکوٰۃ فرض اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو مردوں کو حکم ہے،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے فرما دیجئے، ایمان والے مردوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے ستھرائی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ خبر رکھتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یعنی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں کہ جن کی طرف دیکھنا شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے ان کی طرف نہ دیکھیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے یہ تفسیر فرمائی ہے، اور اس میں غیر محرم عورت کی طرف بری نیت سے دیکھنا تحریماً اور بغیر کسی نیت کے دیکھنا کراہتاً داخل ہے۔ اگر بری نیت کے ساتھ کسی غیر محرم عورت کی طرف دیکھے یہ حرام ہے، اور اگر کوئی نیت نہ ہو یا بری نیت نہ ہو تو پھر بھی اس میں کراہت ہے۔ اور کسی عورت یا مرد کے ستر شرعی پر نظر ڈالنا بھی اس میں داخل ہے، وہ بھی حرام ہے۔ ہاں، ضرورت کے جو مواقع ہیں جیسے علاج معالجہ وغیرہ وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اسی طرح کسی کا راز معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر میں جھانکنا اور تمام وہ کام جن میں نگاہ کے استعمال کرنے کو شریعت نے ممنوع قرار دیے وہ سب اس میں داخل ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس سے مراد یہ کہ نفس کی خواہش پورا کرنے کی جتنی بھی ناجائز صورتیں ہیں ان سب سے اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں۔ اس میں زنا بھی آ گیا، لواطت بھی آ گئی، اور دو عورتوں کا باہمی سحاق جس سے شہوت پوری ہو جائے، ہاتھ سے شہوت پوری کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام چیزیں ہیں، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ زنا ہے، لواطت ہے، اور دو عورتوں کا آپس میں ایک بستر میں سونا اور سحاق کا عمل کرنا، یہ سب زنا میں شامل ہے اور حرام ہے۔ اس آیت کی مراد ناجائز اور حرام شہوت رانی اور اس کے تمام مقدمات کو ممنوع قرار دینا ہے، جن میں سے ابتدا اور انتہا کو صراحتاً بیان فرما دیا، باقی درمیانی مقدمات سب اس میں داخل ہو گئے۔ فتنہ شہوت کا سب سے پہلا سبب کیا ہے جی؟ سب سے پہلا مقدمہ کیا ہے؟ نظر ڈالنا، نگاہ ڈالنا، دیکھنا، اور آخری نتیجہ کیا ہے؟ زنا۔ ان دونوں کو صراحتاً ذکر کر کے حرام فرما دیا، اور ان کے درمیانی جو مقدمات ہیں مثلا باتیں سننا، ہاتھ لگانا وغیرہ، یہ سب اس کے اندر آ گئے۔ یعنی ابتدا کو بھی بیان فرما دیا اور انتہا کو بھی بیان فرما دی۔ زنا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نظر سے ہوتی ہے۔ جب آدمی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، غیر محرم کی طرف دیکھتا ہے تو یہ زنا کی ابتدا ہے، اور انتہا پھر زنا پر ہوتی ہے۔ ابتدا اور انتہا بیان فرما دی، اور جو درمیانی مقدمات ہیں، باتیں کرنا غیر محرم سے، باتیں سننا، ہاتھ لگانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عبیدہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ کل ما عصى اللہ بہ فہو کبیرۃ وقد ذکر الطرفین، یعنی جس چیز سے بھی اللہ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہو سب کبیرہ ہیں، لیکن آیت میں ان کے دو طرف بیان فرما دیے، ابتدا اور انتہا۔ ابتدا نظر اٹھا کر دیکھنا اور انتہا زنا ہے۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النظر سہم من سہام ابلیس مسموم من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی۔ فرمایا کہ نظر ایک زہریلا تیر شیطان کے تیروں میں سے ہے، جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیر لے تو
تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کے بدلے اس کو ایسا پختہ ایمان دوں گا جس کی لذت وہ اپنے قلب میں محسوس کرے گا۔ نظر کی جو حفاظت کرے گا، جو مرد حفاظت کرے گا، جو عورت حفاظت کرے گی، غیر محرم سامنے آ جائے تو نظروں کو جھکا لے گا، نظروں کو جھکا لے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت عطا فرمائیں گے۔ مسلم شریف میں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر اس طرف سے پھیر لو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری گناہ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ پہلی نظر جو بلا ارادہ اچانک پڑ جائے وہ غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے معاف ہے، ورنہ قصداً اگر پہلی نگاہ بھی ڈالے گا یا ڈالے گی تو یہ بھی معاف نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ غیر ارادی طور پر اگر نظر پڑ جائے پہلی نظر تو وہ معاف ہے، اور قصداً اگر کوئی دیکھے تو پھر یہ گناہ ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بہت سے اسلاف امت کسی امرد یعنی بہریش لڑکے کی طرف دیکھتے رہنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے، اور بہت سے علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ بری نیت اور نفس کی خواہش کے ساتھ نظر کی جائے۔ اگر بری نیت کے ساتھ، شہوت کی نیت کے ساتھ کسی بہریش لڑکے کی طرف بھی دیکھے تو یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آگے مسلمان عورتوں کو حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور فرما دیجیے ایمان والی عورتوں سے یغضضن من ابصارہن، نیچی رکھیں اپنی آنکھوں کو۔ یہ لمبی آیت ہے، اس کے پہلے حصے میں یعنی اس کی ابتدا میں تو وہی حکم ہے جو اس سے پہلے مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نظریں پست رکھیں، نگاہ پھیر لیں وغیرہ۔ مردوں کے حکم میں عورتیں بھی داخل تھیں، مگر ان کا ذکر علیحدہ تاکید کے لیے فرما دیا گیا۔ اس سے معلوم ہے کہ عورتوں کو اپنے محارم کے سوا کسی مرد کو دیکھنا حرام ہے، عورتوں کو اپنے محرم رشتہ داروں کے سوا کسی مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ بہت سے علماء کا قول ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لیے مطلقاً حرام ہے، خاص شہوت اور بری نیت سے دیکھے یا بغیر کسی نیت اور شہوت کے دیکھے، دونوں صورتیں حرام ہیں۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے استدلال فرمایا ہے، اس میں یہ مذکور ہے کہ ایک دن ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اچانک حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تشریف لائے، اور یہ واقعہ احکام حجاب نازل ہونے کے بعد پیش آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو حکم دیا۔ ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما کیا فرماتی ہیں کہ ہم دونوں کو حکم دیا کہ ان سے پردہ کرو۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہیں، نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں، تو ہمارے لیے پردہ کرنا تو ضروری نہیں ہے، وہ تو نابینا ہیں، ہمیں دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیوان انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ تم تو نابینا نہیں ہو نا، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو۔ اور دوسرے بعض فقہا نے فرمایا ہے کہ بغیر شہوت کے غیر مرد کو دیکھنے میں عورت کے لیے کوئی مضائقہ نہیں ہے۔
ان کا استدلال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ مسجد نبوی کے احاطے میں کچھ حبشی نوجوان عید کے دن اپنا سپاہیانہ کھیل رہے تھے، تیر اندازی وغیرہ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے لگے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہارا لے کر کھڑے ہو کر ان کا کھیل دیکھا اور اس وقت تک دیکھتی رہیں جب تک کہ خود ہی اس سے اکتا نہ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں روکا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نظر شہوت تو حرام ہے۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ شہوت کے ساتھ اگر کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کی طرف دیکھے گی تو یہ حرام ہے، اور بلا شہوت نظر کرنا بھی خلاف اولا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک عورت کو دوسری عورت کے مواضع ستر کو دیکھنا بغیر خاص ضرورتوں کے، یہ بھی اسی آیت کے الفاظ سے حرام ہے۔ موضع ستر یعنی مردوں کا ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کا سارا بدن سوائے چہرے کے اور ہتھیلیوں کے، یہ مواضع ستر ہیں، ان کا چھپانا سب سے فرض ہے۔ نہ کوئی مرد دوسرے مرد کا ستر دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی عورت دوسری عورت کا ستر دیکھ سکتی ہے، اور مرد کسی عورت کا یا عورت کسی مرد کا ستر دیکھے یہ حرام ہے۔ اور آیت مذکورہ کے حکم غض بصر کے خلاف ہے، کیونکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر ایسی چیز سے نظر پست رکھنا اور ہٹا لینا داخل ہے، اور اس سے مراد ہے جس کی طرف دیکھنے کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اس میں عورت کے لیے عورت کا ستر دیکھنا بھی داخل ہے۔ نہ تو کوئی مرد کسی مرد کا ستر دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا ستر دیکھ سکتی ہے۔ باقی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس وقت چھوٹی تھیں، ان پر پردہ فرض نہیں تھا، تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے چونکہ 9 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی تھیں، اس لیے اس روایت پر کوئی اشکال نہیں ہو سکتا۔ اور جو حضرات یہ استدلال فرماتے ہیں کہ بغیر شہوت کے دیکھنا جائز ہے، وہ اسی روایت سے استدلال فرماتے ہیں۔ بہرحال شہوت کی نگاہ سے دیکھنا یہ تو قطعاً حرام ہے، اور بغیر شہوت کے دیکھنا بھی خلاف اولا فرمایا گیا ہے۔ آگے فرمایا والا یبدین زینتہن، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر جو اس میں سے ظاہر ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی گریبانوں پر چادریں ڈال کے رکھیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوند کے سامنے۔ زینت یہ لغوی معنی کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان اپنے آپ کو مزین اور خوش منظر بنائے۔ وہ عمدہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، زیور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں جب کہ کسی عورت کے بدن پر نہ ہوں، علادہ ہوں، تو بالاتفاق ان کا دیکھنا مردوں کے لیے جائز ہے۔ جب کہ علادہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، عورت کے بدن کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر ان کا دیکھنا جائز ہے۔ جیسے بازار میں زنانہ کپڑے جو ہے نا وہ بکتے ہیں، زیور بکتا ہے، اس کا دیکھنا تو جائز ہے، اس کے دیکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اس لیے جمہور مفسرین نے اس آیت میں زینت سے مراد کیا چیز قرار دی ہے؟ محل زینت۔ محل زینت یعنی وہ اعضاء جن میں زینت کی چیزیں زیور وغیرہ پہنی جاتی ہیں وہ مراد دی ہیں۔ زینت سے مراد محل زینت، وہ اعضاء جن اعضاء میں یہ زینت کی چیزیں زیور وغیرہ یہ چیزیں پہنی جاتی ہیں وہ مراد ہیں۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں پر واجب ہے کہ وہ اپنی زینت یعنی مواقع زینت کو
ظاہر نہ کریں۔ اس آیت میں جو عورت کے لیے ظاہر زینت کو حرام قرار دیا ہے، آگے اس سے دو استثناء فرمائے ہیں، دو استثناء۔ ایک استثناء منظور کے اعتبار سے ہے، یعنی جس کی طرف دیکھا جائے، اور دوسرا ناظر یعنی دیکھنے والوں کے اعتبار سے ہے۔ پہلا استثناء منظور کے اعتبار سے یعنی جس کی طرف دیکھا جائے، ما ظہر منہا کا ہے، یہ پہلا استثناء ہے، یعنی عورت کے لیے اپنی زینت کی کسی چیز کو مردوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں، بجز ان چیزوں کے جو خود بخود ظاہر ہو ہی جاتی ہیں، یعنی کام کاج اور نقل و حرکت کے وقت جو چیزیں عادتاً کھل جاتی ہیں اور عادتاً ان کا چھپانا مشکل ہے، وہ مستثنیٰ ہیں، ان کے اظہار میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیریں اس بارے میں مختلف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ ما ظہر منہا میں جس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ اوپر کے کپڑے ہیں، جیسے برقع ہے، لمبی چادر ہے، یا برقع جو لمبی چادر جو برقعے کے قائم مقام ہوتی ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اوپر کے کپڑے ہیں، مثلا برقع ہے یا لمبی چادر ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ ظاہر اس کو تو عورت نہیں چھپا سکتی۔ یہ کپڑے زینت کے کپڑوں کو چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ برقع زینت کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لمبی چادر زینت کو چھپانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو مراد آیت کی یہ ہوگی کہ زینت کی کسی چیز کو ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، بجز ان اوپر کے کپڑوں کے جن کا چھپانا بضرورت باہر نکلنے کے وقت ممکن ہی نہیں ہے، جیسے برقع وغیرہ۔ یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں، کیونکہ جب عورت کسی ضرورت سے باہر نکلنے پر مجبور ہو تو نقل و حرکت اور لین دین کے وقت چہرے اور ہتھیلیوں کو چھپانا مشکل ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق تو غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ اور ہاتھ کھولنا بھی جائز نہیں، صرف اوپر کے کپڑے برقع وغیرہ کا اظہار ضرورت کی وجہ سے مستثنیٰ ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کے مطابق چہرہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہیں۔ اس لیے فقہائے امت میں بھی اس مسئلہ میں اختلاف ہو گیا کہ چہرہ اور ہتھیلیاں یہ پردے سے مستثنیٰ ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کا غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر ڈالنے سے فتنے کا اندیشہ ہو تو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور عورت کو ان کا کھولنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ستر عورت جو نماز میں اجماعاً اور خارج نماز علی الاصح یہ فرض ہے، ستر عورت، اس سے چہرہ اور ہتھیلیاں مستثنیٰ ہیں ستر عورت سے۔ اگر ان کو کھول کر نماز پڑھے تو نماز درست ہو جائے گی۔ ہتھیلیاں کھلی ہیں، چہرہ کھلا ہے، قدمین کھلے ہیں، تو بالاتفاق اس کی نماز جائز ہے۔ قاضی بیضاوی اور علامہ خازن رحمہم اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ مقتضا آیت کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کی کسی چیز کو بھی ظاہر نہ ہونے دے، بجز اس کے جو نقل و حرکت اور کام کاج کرنے میں عادتاً کھل ہی جاتی ہیں۔ ان میں برقع اور چادر بھی داخل ہیں، اور چہرہ اور ہتھیلیاں بھی داخل ہیں کہ جب عورت کسی مجبوری اور ضرورت سے باہر نکلتی ہے تو برقع چادر وغیرہ کا ظاہر ہونا یہ تو متعین ہے۔ لین دین کی ضرورت میں بعض اوقات چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی کھل جاتی ہیں،
تو وہ بھی معاف ہیں، گناہ نہیں۔ لیکن اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مردوں کو چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنا بھی بلا ضرورت جائز ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ مردوں کے لیے حرام ہے عورت کا چہرہ دیکھنا اور ہتھیلیوں کو دیکھنا۔ مردوں کو وہی حکم ہے کہ نگاہ پست رکھیں۔ اگر عورت کہیں چہرہ اور ہاتھ کھولنے پر مجبور ہو جائے تو مردوں کے لیے لازم ہے کہ بلا عذر شرعی اور بلا ضرورت اس کی طرف نہ دیکھیں۔ اب یہ جو توجیہ ہے اس میں دونوں روایتیں اور تفسیریں جمع ہو جاتی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور مذہب بھی یہی ہے کہ غیر محرم عورت کے چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر کرنا بھی بغیر ضرورت مبیحہ جائز نہیں۔ اور زواجر میں ابن حجر مکی شافعی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب نقل کیا ہے کہ اگرچہ عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں ستر عورت کے فرض میں داخل نہیں، ستر عورت میں داخل نہیں ہے، نماز میں چہرے کو اور ہتھیلیوں کو ڈھانپنا یہ اس کے لیے نہیں ہے، ان کو کھول کر نماز ہو جاتی ہے، مگر غیر محرم مردوں کو ان کا دیکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جن فقہاء نے چہرہ اور ہتھیلیوں کو دیکھنا جائز قرار دیے وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرہ وغیرہ دیکھنا بھی ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ حسن اور زینت کا جو مرکز ہے، حسن اور زینت کا جو اصل منبع ہے، جو مرکز ہے، وہ تو انسان کا چہرہ ہے۔ اور زمانہ فتنہ و فساد، اور جب ایسا زمانہ ہو جس میں خواہشات کا غلبہ ہو، غفلت کا غلبہ ہو، تو اس میں عورت کے لیے قطعاً حرام ہے اپنے چہرے کو اور ہتھیلیوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے کھولنا۔ ہاں، جو ضرورت کے مواقع علاج معالجہ ہے یا کوئی خطرہ شدیدہ وغیرہ ہے تو عورت کو غیر محرم کے ساتھ قصداً چہرہ کھولنا یہ تو ممنوع ہے، یہ تو حرام ہے۔ البتہ علاج معالجے کی جو ضرورت ہے تو اس میں ظاہر ہے پھر اس میں گنجائش ہے۔ تو بہرحال انسان کا جو چہرہ ہے یہ زینت کا اور حسن کا مرکز ہے۔ جب فتنے کا اندیشہ ہو تو عورت کے لیے چہرہ کھولنا حرام ہے، اور ہاتھوں کی زینت کا اظہار کرنا، چہرے کی زینت کا اظہار کرنا یہ قطعاً حرام ہے، اور مردوں کے لیے بھی عورت کی چہرے کی طرف اور ہتھیلیوں کی طرف دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ آگے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنی جو چادریں ہیں ان کو اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ خمر خمار کی جمع ہے، اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت سر پر استعمال کرتی ہے اور اس سے اپنا سینہ وغیرہ چھپاتی ہے۔ جیوب جیب کی جمع ہے، اس کے معنی ہے گریبان۔ چونکہ زمانے قدیم سے گریبان سینے ہی پر ہونے کا معمول ہے، اس لیے جیوب کے چھپانے سے مراد کیا ہے جی؟ سینے کا چھپانا۔ آیت کی ابتدا میں اظہار زینت کی ممانعت تھی کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اور اس جملے میں اخفائے زینت کی تاکید ہے، اور اس کی ایک صورت کا بیان ہے۔ اصل وجہ اس کی ایک رسم جاہلیت کا مٹانا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عورتیں دوپٹہ سر پر ڈال کر اس کے دونوں کنارے پشت پر چھوڑ دیتی تھیں، جیسے اب بھی بعض بے حیا قسم کی عورتوں کی عادت ہے۔ اب گریبان اور گلہ اور سینہ اور کان وہ کھلے رہتے تھے، اس سے مسلمان عورتوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ دوپٹے کے دونوں پلے ایک دوسرے پر الٹ لیں تاکہ یہ سب اعضاء، سینہ، کان وغیرہ یہ سب چھپ جائیں۔ آگے دوسرا استثناء، یہ تو پہلا استثناء تھا منظور کے اعتبار سے، کون سے اعضاء کو دیکھنے کی گنجائش ہے، کون سے اعضاء کھولنے کی عورت کو اجازت ہے۔ ضرورت کے مواقع میں، ضرورت کے وقت۔
آگے دوسرا جو استثناء ہے وہ ان مردوں کا بیان ہے جن سے شرعاً پردہ نہیں ہے، اور اس کے دو سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جن مردوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے ان سے کسی فتنے کا خطرہ نہیں ہے، وہ محارم ہیں جن کی طباع کو اللہ تعالیٰ نے خلقتاً ایسا بنایا ہے کہ وہ ان عورتوں کی عصمت کے محافظ ہوتے ہیں، ان سے خود کوئی فتنہ کا احتمال نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر وقت ایک جگہ رہنے سہنے کی ضرورت بھی سہولت پیدا کرنے کی متقاضی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ شوہر کے سوا دوسرے محارم کو جو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ احکام حجاب و پردہ سے استثناء ہے، ستر سے استثناء نہیں ہے، ستر عورت سے استثناء نہیں ہے۔ عورت کا جو بدن ستر میں داخل ہے، جس کا کھولنا نماز میں بھی جائز نہیں ہے، اس کا دیکھنا محارم کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ جن اعضاء کو نماز میں کھولنا جائز ہے، مثلا چہرے ستر میں داخل نہیں ہے، ہاتھ ستر میں داخل نہیں ہے، پاؤں ستر میں داخل نہیں ہے، تو ہاتھ، چہرہ اور پاؤں یہ جو اعضاء ہیں جو ستر میں داخل نہیں ہیں، ان اعضاء کا محارم کو دیکھنا جائز ہے، محارم کو دیکھنا جائز ہے۔ غیر محارم کو دیکھنا جائز نہیں ہے کہ کوئی غیر محرم کسی عورت کے چہرے کو دیکھے، اس کے ہتھیلیوں کو دیکھے، اس کے پاؤں کو دیکھے، اس کے لیے تو حرام ہے۔ البتہ محرم کے لیے جائز ہے کہ جو اعضاء اس کے ستر میں داخل نہیں ہیں ان کو دیکھے، تو یہ جائز ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں 8 قسم کے محرم مردوں کا اور 4 دوسری اقسام کا پردے سے استثناء کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ اس جگہ لفظ محرم عام معنی میں استعمال ہوا ہے جو شوہر پر بھی مشتمل ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں محرم کی جو خاص تفسیر ہے کہ جس سے کبھی نکاح جائز نہ ہو، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے شوہر ہے جس سے بیوی کے کسی عضو کا پردہ نہیں ہے، اگرچہ اعضاء مخصوصہ کو بلا ضرورت دیکھنا یہ خلاف اولیٰ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ما رأى منی ولا رأیت منہ، یعنی نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خاص عضو کو دیکھا، نہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اعضاء کو دیکھا۔ ایک تو شوہر ہے، اس سے عورت کا پردہ نہیں ہے، بیوی کا۔ دوسرے آپ نے باپ ہیں، اس میں دادا بھی داخل ہے، پردادا بھی داخل ہے۔ تیسرے نمبر پر شوہر کا باپ، سسر، اس میں بھی شوہر کا جو باپ ہے، پھر اس کا باپ ہے، پھر اس کا باپ ہے، دادا پردادا سب اس میں داخل ہیں۔ نمبر 4 اپنے لڑکے جو اپنی اولاد ہیں، اپنے بیٹے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پر شوہر کے لڑکے جو کسی دوسری بیوی سے ہوں، مثلا پہلے سے اس کے گھر میں دوسری بیوی تھی، اس کے جو لڑکے ہیں ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ نمبر 6 اپنے بھائی سے، اس میں حقیقی بھائی بھی داخل ہے، اللاتی بھائی بھی داخل ہے، باپ شریک اور ماں شریک اخیافی بھائی بھی اس میں داخل ہے، لیکن ماموں، خالہ یا چچا، تایا اور پھوپھی کے لڑکے جن کو عام عرف میں بھائی کہا جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے، وہ سب کے سب غیر محرم ہیں۔ نمبر 7 بھائیوں کے لڑکے، یہاں بھی صرف حقیقی یا اللاتی یا اخوافی بھائی کے لڑکے مراد ہیں، اور دوسری جو عرفی بھائیوں کے لڑکے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ چچا زاد بھائی کا لڑکا ہے، یہ ماموں زاد بھائی کا لڑکا ہے، یہ خالہ زاد بھائی کا لڑکا ہے، وہ سب کے سب غیر محرم ہیں۔ نمبر 8 بہنوں کے لڑکے جن کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ بھانجے، اس میں بہنوں سے بھی حقیقی، اللاتی، اخیافی وہ سب بہنیں مراد ہیں، باقی ماموزاد، چچا زاد بہنیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ 8 قسمیں تو محارم کی ہیں۔ آگے 9ویں قسم کیا ہے؟ او نسائہن، یعنی اپنی عورتیں، جس سے مراد مسلمان عورتیں کہ ان کے سامنے بھی وہ تمام اعضاء کھولنا جائز ہیں،
جو اپنے باپ بیٹوں کے سامنے کھولے جا سکتے ہیں وہ اپنی مسلمان عورتوں کے سامنے بھی کھولے جا سکتے ہیں۔ اور یہ استثناء احکام حجاب اور پردہ سے ہے، احکام ستر سے نہیں ہے۔ جو اعضاء ایک عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے نہیں کھول سکتی، ان کا کھولنا کسی مسلمان عورتوں کے سامنے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں علاج معالجہ وغیرہ کی ضرورتیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی جو ستر ہے عورت کا، پورا بدن اس کا ستر ہے، سوائے چہرے کے، ہتھیلیوں کے، قدمین کے، یہ ستر میں داخل نہیں ہے، حجاب اور پردے میں داخل ہیں۔ غیر محرموں سے پردہ کیا جائے گا، ان کے سامنے اپنے چہرے کو نہیں کھول سکتی، اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو نہیں کھول سکتی، البتہ ستر میں یہ داخل نہیں ہے۔ اس لیے جس طرح یہ اعضاء اپنے محارم رشتہ داروں کے سامنے کھلے ہوئے ہوں تو جائز ہے، اسی طرح جو دوسری عورتیں ہیں ان کے سامنے بھی یہ اعضاء اگر کھلے ہوئے ہوں، چہرہ ہے، ہتھیلیاں ہیں اور قدمین ہیں، تو جائز ہے۔ اور نسائہن، مسلمان عورتوں کی قید لگائی، اس سے معلوم ہوا کہ کافر مشرک عورتوں سے بھی پردہ کرنا واجب ہے، وہ غیر محرم مردوں کے حکم میں ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی کافر عورت کے سامنے اپنے اعضاء کو کھولے، لیکن احادیث صحیحہ میں ایسی روایات موجود ہیں جن میں کافر عورتوں کا ازواج مطہرات کے پاس جانا ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے اس مسئلے میں ائمہ مجتہدین کے اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کافر عورتوں کو غیر محرم کی طرح قرار دیا، غیر محرم مردوں کی طرح قرار دے دیا، بعض نے اس معاملے میں مسلمان اور کافر دونوں قسم کی عورتوں کا ایک ہی حکم ارشاد فرمایا کہ ان سے پردہ نہیں ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ لفظ نسائہن میں تو سبھی عورتیں مسلم اور کافر داخل ہیں، اور سلف صالحین سے جو کافر عورتوں سے پردہ کرنے کی روایات منقول ہیں وہ استحباب پر مبنی ہیں۔ جب اس کو استحباب پر مبنی قرار دیا جائے تو اب کوئی اشکال نہیں ہوتا، اور اختلاف وہ صرف لفظی اختلاف رہ جاتا ہے۔ آگے جو 10ویں قسم ہے وہ ہے او ما ملکت ایمانہن، یعنی وہ جو ان عورتوں کے مملوک ہیں، غلام ہیں۔ اب ان الفاظ کے عموم میں تو غلام اور لونڈیاں دونوں داخل ہیں، لیکن اکثر ائمہ فقہا کے نزدیک اس سے مراد صرف لونڈیاں ہیں، صرف باندیاں ہیں، غلام مرد وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اور غلام مردوں سے عام محارم کی طرح پردہ واجب ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اپنے آخری قول میں فرمایا لا یغرنکم آیۃ النور فإنہ فی الاناث دون الذکور، یعنی تم لوگ کہیں سورہ نور کی اس آیت سے مغالطے میں نہ پڑ جاؤ، او ما ملکت ایمانہن کے الفاظ تو عام ہیں، فرمایا کہ مرد و غلاموں کو بھی یہ الفاظ شامل ہیں، لیکن واقعتاً ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت صرف عورتوں یعنی کنیزوں کے حق میں ہے، اور مرد و غلام اس میں داخل نہیں ہیں۔ مرد و غلاموں سے اسی طرح پردہ کرنا لازم ہے جس طرح دوسرے غیر محارم مردوں سے پردہ کرنا لازم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حسن بصری، ابن سیرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ غلام مرد کے لیے اپنی آقا عورت کے بال دیکھنا جائز نہیں ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ جب لفظ او ما ملکت ایمانہن سے صرف عورتیں، لونڈیاں ہی مراد ہیں، تو وہ تو اس سے پہلے لفظ نسائہن میں داخل ہیں، ان کو علیحدہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا جواب جساس رحمہ اللہ نے یہ دیا ہے کہ لفظ نسائہن اپنے ظاہر کے اعتبار سے صرف مسلمان عورتوں کے لیے ہے، اور مملوکہ باندیوں میں اگر کافر بھی ہوں تو ان کو مستثنیٰ کرنے کے لیے یہ لفظ علیحدہ لایا گیا۔ اگر وہ باندیاں کافرہ ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، ان باندیوں سے،
البتہ جو غلام ہیں ان سے پردہ ہے۔ آگے 11ویں قسم، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مغفل اور بد حواس قسم کے لوگ ہیں جن کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت اور دلچسپی نہ ہو، جن کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت اور دلچسپی نہ ہو۔ اس لیے اس سے مراد وہ مرد ہیں جو عورتوں کی طرف نہ کوئی رغبت اور شہوت رکھتے ہوں، نہ ان کے اوصاف حسن اور حالات سے کوئی دلچسپی رکھتے ہوں کہ دوسرے لوگوں سے بیان کر دیں، برخلاف مخنث قسم کے لوگوں کے جو عورتوں کے اوصاف خاص سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے بھی پردہ واجب ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ایک مخنث ازواج مطہرات کے پاس آیا کرتا تھا اور امہات المومنین اس کو غیر اولی الاربۃ من الرجال، جو اس آیت میں مذکور ہے، داخل سمجھ کر اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا اور اس کی باتیں سنی تو گھروں میں داخل ہونے سے اس کو روک دیا۔ تو معلوم ہے کہ جو مخنث ہیں، جو ہیجڑے ہیں، جو عورتوں کے اوصاف کی طرف رغبت رکھتے ہیں، ان سے بھی پردہ کرنا لازم ہے۔ اسی لیے ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے شرح منہاج میں فرمایا ہے کہ مرد اگرچہ عنین نامرد یا مجبوب مقطوع العضو یا بہت بوڑھا ہو، وہ اس غیر اولی الاربہ کے الفاظ میں داخل نہیں ہے۔ ان سب مردوں سے پردہ کرنا واجب ہے۔ اس میں غیر اولی الاربہ کے لفظ کے ساتھ جو التابعین کا لفظ مذکور ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے مغفل بد حواس لوگ جو طفیلی بن کر کھانے پینے کے لیے گھروں میں چلے جائیں، وہ مستثنیٰ ہیں۔ اس کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا کہ اس وقت ایسے مغفل قسم کے کچھ مرد ایسے ہی تھے جو طفیلی بن کر کھانے پینے کے لیے گھروں میں آ جاتے تھے۔ اصل مدار حکم کا ان کے مغفل اور بد حواس ہونے پر ہے، تابع اور طفیلی ہونے پر نہیں ہے۔ اصل مدار حکم کیا ہے؟ ان کے غافل ہونے پر، بد حواس ہونے پر ہے، تابع اور طفیلی ہونے پر نہیں۔ اگر تابع اور طفیلی کوئی ایسا ہو جو بد حواس نہیں ہے، مغفل نہیں ہے، تو اس سے بھی پردہ کرنا لازم ہے۔ آگے 12ویں قسم، او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء۔ اس سے مراد کیا ہے جی؟ اس سے مراد وہ نابالغ بچے ہیں جو ابھی بلوغ کے قریب بھی نہیں پہنچے اور عورتوں کے مخصوص حالات اور صفات اور حرکات و سکنات سے بالکل بے خبر ہیں، اور جو لڑکا ان امور سے دلچسپی لیتا ہو، جیسے آج کل موبائل کے دور میں ہے، وہ مراہق یعنی قریب البلوغ ہے، اس سے پردہ کرنا واجب ہے۔ آگے فرمایا، یہ مستثنیات کا بیان تھا 12 قسموں کا، یہ تو ختم ہو گئی۔ آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اپنے پاؤں کو زمین پر نہ ماریں، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ ان کی جو مخفی زینت ہے اس کا اظہار ہو۔ یعنی عورتوں پر لازم ہے کہ اپنے پاؤں اتنی زور سے نہ رکھیں جس سے زیور کی آواز نکلے، اور ان کی مخفی جو زینت ہے وہ مردوں پر ظاہر ہو جائے۔ آیت کی ابتدا میں عورتوں کو اپنی زینت غیر مردوں پر ظاہر کرنے سے منع فرمایا تھا، آخر میں اس کی مزید تاکید فرما دی کہ مواضع زینت، سر اور سینہ وغیرہ کا چھپانا تو واجب ہے ہی، اپنی جو مخفی زینت کا اظہار خواہ کسی ذریعے سے ہو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ زیور کے اندر خود کوئی چیز ایسی ڈالی جائے جس سے وہ بجنے لگے، یا ایک زیور دوسرے زیور سے ٹکرا کر بجے، یا پاؤں زمین پر اس طرح مارے جس سے زیور کی آواز نکلے اور غیر محرم مرد سنیں، یہ سب چیزیں اس آیت کی روح سے ناجائز اور حرام ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے فقہاء نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز غیر محرموں کو سنانا اس آیت سے ناجائز ثابت ہوا، تو خود عورت کی آواز کا سنانا اس سے بھی زیادہ سخت اور بدرجہ اولا ناجائز اور حرام ہوگا۔ اس لیے عورت کی آواز کو بھی ان حضرات نے سطر میں داخل قرار دیا ہے، اور اسی بنا پر نوازل میں فرمایا کہ عورتوں کو جہاں تک ممکن ہو قرآن مجید کی تعلیم بھی عورتوں ہی سے لینا چاہیے، مردوں سے تعلیم لینا بدرجہ مجبوری جائز ہے، ورنہ افضل اور اولا کیا ہے
کہ عورتیں عورتوں سے تعلیم حاصل کریں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ نماز میں اگر کوئی سامنے سے گزرنے لگے تو مرد کو چاہیے کہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر گزرنے والے کو متنبہ کرے، تنبیہ کر دے اس کو، مگر عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ آواز نکالے۔ عورت آواز نہ نکالے بلکہ اپنی ایک ہتھیلی کی پشت پر دوسرا ہاتھ مار پر اس کو متنبہ کر دے، اس کو تنبیہ کر دے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا عورت کی آواز فی نفسی سطر میں داخل ہے اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے یا نہیں؟ اس معاملے میں حضرات ائمہ کے اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتب میں عورت کی آواز کو سطر میں داخل نہیں کیا گیا۔ حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں۔ ابن حمام رحمہ اللہ نے نوازل کی روایت کی بنا پر سطر میں داخل قرار دیا ہے، اس لیے حنفیہ کے نزدیک عورت کی اذان مکروہ ہے، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محرم سے بضرورت بات فرمایا کرتی تھی، ان کو مسئلے وغیرہ بتایا کرتی تھی۔ جو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی زوجہ مطہرہ کے پاس آ جاتا تھا، ام المومنین کے پاس آ جاتا تھا، تو وہ اس کو مسئلہ بتا دیتی تھی۔ اب اس سے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو، وہاں تو عورت کی آواز سطر میں داخل اور ممنوع اور حرام ہے۔ جہاں فتنہ اور اندیشہ پیدا نہ ہو وہاں جائز ہے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں۔ اب اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عورت جب بضرورت گھر سے باہر نکلے تو خوشبو لگا کر نہ نکلے، کیونکہ وہ بھی اس کی مخفی زینت ہے۔ غیر محرم کیونکہ وہ بھی اس کی مخفی زینت ہے، غیر محرم تک یہ خوشبو پہنچے تو ناجائز ہے۔ اسی طرح امام جساس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب زیور کی آواز تک کو قرآن مجید نے اظہار زینت میں داخل قرار دے کر ممنوع فرمایا ہے، تو مزین رنگوں کے کامدار برقعے پہن کر نکلنا یہ تو بدرجہ اولا ممنوع ہوگا۔ ایسا برقع کہ جو مزین ہو، مختلف رنگوں سے مزین ہو، ایسا برقع پہن کر نکلنا بھی جائز نہیں۔ اور اسی سے یہ بھی معلوم ہے کہ عورت کا چہرہ اگرچہ سطر میں داخل نہیں ہے، مگر وہ زینت کا سب سے بڑا مرکز ہے، اس لیے اس کا بھی غیر محرموں سے چھپانا واجب ہے۔ آخر میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے تم سب کے سب اے ایمان والو۔ اس آیت میں اول تو مردوں کو نظریں پست رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، پھر عورتوں کو نظریں پست رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، پھر عورتوں کو غیر محرموں سے پردہ کرنے کا حکم الگ الگ ارشاد فرمانے کے بعد اب یہ جو آخری جملہ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اس میں سب مردوں کو اور عورتوں کو شامل کر کے یہ ہدایت دے دی کہ شہوت نفسانی کا معاملہ یہ بڑا دقیق ہے، دوسروں کو اس پر اطلاع ہونا مشکل ہے، مگر اللہ تعالیٰ پر ہر چھپا ہوا اور کھلا ہوا یکساں ہے، برابر ہے۔ اس لیے اگر کسی سے ان احکام مذکورہ میں کسی وقت بھی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، اس پر لازم ہے کہ اس سے توبہ کرے، گزشتہ پر ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، اور آئندہ اس کے پاس نہ جانے کا مصمم ارادہ کر لے اور عزم کر لے۔ اب جو حدیث مبارکہ تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الدخول علی النساء، فرمایا کہ اجنبی عورتوں کے نزدیک جانے سے اجتناب کرو، جب کہ وہ تنہائی میں ہوں یا کہیں بغیر پردے کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ فقال رجل یا رسول اللہ،
ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا ہم یہ تو موت ہے۔ اب یہ جو ہم ہے، ہم یہ شوہر کے قرابت داروں کو کہتے ہیں، رشتہ داروں کو، جیسے شوہر کا بھائی یعنی عورت کا دیور، جیٹھ وغیرہ، شوہر کا جو باپ ہے اور شوہر کا جو بیٹا ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اب یہ جو فرمایا ہم تو موت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح موت انسان کی ظاہری اور دنیاوی زندگی کو ہلاک کر دیتی ہے، اسی طرح ہم کا یعنی مرد اپنے شوہر کے کسی رشتہ دار کا تنہائی میں غیر محرم عورت کے پاس جانا اس کی دینی اور اخلاقی زندگی کو ہلاکت اور تباہی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ غیر محرم عورتوں کے ساتھ جو ہم کے خلط ملط ہوتا ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ عورتیں اپنے دیوروں کے ساتھ بیٹھتی ہیں، جیٹھ کے ساتھ بیٹھتی ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتی ہیں، سفر کرتی ہیں، حالانکہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے ان کی عورتوں کے پاس ہر وقت آتے جاتے رہنے اور ان کے ساتھ بے محابہ نشست و برخاست رکھنے کی وجہ سے ان کا کسی برائی میں مبتلا ہو جانا یہ زیادہ مشکل نہیں رہتا۔ اس کی وجہ سے فتنے جو ہے نا وہ سر اٹھاتے ہیں اور برائیوں میں ابتلا ہو جاتا ہے۔ کئی عورتیں جو ہے نا اس طرح اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں اور بہت سے فتنے جو ہے نا وہ جنم لیتے ہیں۔ اس لیے جو شوہر کے رشتہ دار ہیں، دیور ہے، جیٹھ ہے، اس کا ماموں ہے، اس کا چچا ہے وغیرہ، یہ جتنے بھی غیر محرم ہیں ان سے پردہ کرنا یہ ضروری ہے، اور ان کو موت سمجھے۔ موت کا ذکر دراصل اس محاورے کی بنیاد پر ہے جو اہل عرب کے محاورات ہیں۔ عام طور پر کسی خطرناک چیز سے خوف دلانے کے موقع پر وہ موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اہل عرب کہہ دیا کرتے ہیں کہ شیر مرگ ہے یا بادشاہ آگ ہے۔ اب ان جملوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیر کے قریب جانا موت کی آغوش میں جانا ہے، یا بادشاہ کی قربت آگ کی قربت کی مانند ہے، لہٰذا ان سے بچنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خلاصہ کلام کیا نکلا کہ پردہ کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اور حج فرض ہے، اسی طرح ایک عورت کو غیر محرم رشتہ داروں سے پردہ کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ذکر فرما لیں۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ۔ آخر میں ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب پردہ۔ عورت کا چہرہ، ہتھیلیاں اور قدمین یہ ستر میں تو داخل نہیں ہیں، نماز میں ان کا کھلا رہنا جائز ہے، حجاب اور پردے میں داخل ہیں۔ غیر محرموں کے سامنے ان اعضاء کو کھولنا، چہرے کو، ہتھیلیوں کو اور پاؤں کو، یہ ناجائز ہے اور حرام ہے، چونکہ یہ دور فتنے کا دور ہے، اس لیے ان اعضاء کو چھپانا یہ عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔